حدود الحادث العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله اللہ کو سلامت رکھی و کرامت رکھی. حضرت سادہ رکھی اور آواز کھولتے ہیں جتنی کھول سکتے ہیں. آواز کھول دو بھیا. آواز کھول دیں بس. باقی اس کو سادہ رکھیے. آواز آپ اس کی کھول دیں بس. ماشاء اللہ آپ تک تو نہیں ہے. گرمی ہے میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے آپ ایک بار دل سے ٹھیک ہے آگے میں بڑا زبان سے وہ بھی کسی نے چھت دیکھ کے پڑھا ہے, کسی نے پنکھے دیکھ کے پڑھا ہے, کسی نے دیواریں دیکھ کے. میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ہے ساتھ آپ فرماتے تھے پتہ نہیں تو ٹھیک ہی اکٹھا کر سکتے ہیں. ایک گیٹ فاصلہ ہے دو تو تیرے کو کٹھے نہیں ہوئے. اس لیے اب آپ نے کوشش کروانی ہے کہ دونوں کو اکٹھا کریں. جو صرف زبان سے پڑھا جائے گا نا وہ ثواب تک ہی رہ جائے گا, لیکن جس درود میں آپ دل و زبان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گے پھر ثواب نہیں, پھر بڑا بڑا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوشش کرنا ہے دیوار نہیں دیکھنی, چھت نہیں دیکھنا, پنکھا نہیں دیکھنا, بلکہ آپ ان میں ضرور پڑھ رہے ہیں کوشش کریں آپ بھی ضرور دیکھیں. اپنے مولوی صاحب نمی کر دیں نہیں کی طرح دیکھیں. ادھر دیکھیں تو دیوار, ادھر دیکھیں تو دیوار, ادھر دیکھیں تو دیوار, پیچھے دیکھیں تو دیوار, اوپر دیکھیں تو پھر دیوار. تو ہم ان کو کیسے دیکھیں؟ چلیے میں آپ کی دیوار والی بات مان لیتا ہوں. اب اس لیے میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ پھر سے ہوگی انشاءاللہ. میں نے مان لیا کہ دیوار آپ کی بات, اب آپ ایک میری بھی بات مانیں. یہ دیوار آپ کے لیے دیوار ہے, یہ دیوار ان کے لیے دیوار ہے. ایسی لاکھوں کروڑوں دیواریں بھی ہوں تو نگاہ مصطفیٰ میں آئے ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. آپ بھی کوشش کریں جن میں سلام دیکھیں نا بھائی میں حضرت کو سلام رکھتا ہوں تے دیکھ کر میں چھت لگتا ہوں کہ کی کہہ رہے ہیں جگہ بندہ سلام نہیں کہتا ہے ادھر سب پہ. اسی طرح بزرگ کہتے ہیں جب آپ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظارہ پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی روحانیت بھی آپ کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب آقا کریم کی توجہ ہماری جانب ہے. ہم میں سے کوئی دیوار دیکھ رہا ہے, کوئی پنکھا دیکھ رہا ہے, کوئی چھت دیکھ رہا ہے, کوئی خارج کر رہا ہے. اس لیے ایک بار ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اکٹھا کرنا ہے. آپ کو خود ہی مزہ آئے گا. گرمی لگے گی دیکھیں نا میرا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے. میں نے بات کرتا ہے کیونکہ گرمی ادھر سے ہے. میں نے دیکھا ہے کہ گرمی ادھر سے لگتی ہے, ادھر سے بندہ ٹھیک ہو نا. وہ جو بازار کھڑا آم بیچ رہا ہے اس کو کوئی نہیں لگے سامنے پکے لگا کے لگے کیونکہ ادھر سے لگتی ہے. جب آپ ادھر سے ٹھیک ہے نا پھر آپ کو گرمی نہیں. اگر پھر بھی سکون نہ آیا پھر بھی لگ رہی ہو تو پھر کربلا والوں کی گرمی کو یاد کرو پھر نہیں آپ لگے گی. دیکھیں نا فیس کوٹ پہن رکھی ہے مول ایسی لگے. اب میں آپ کو شعر بھی سنا دوں گا جو میرے امام نے کہا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. یہ پوچھتے ہیں صاحب یعنی گرمی کی فیس کوٹ پائی ہے گرمی نہیں لگتی یہ گرمی ہے تو وہاں کا نام رہنا تو مجھے نہیں لگ رہی ہے. ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آپ جو پڑھتے ہو آپ یاد نہیں کرتے. دل کہیں ہے, زبان کہیں ہے, آنکھیں کہیں ہیں, دماغ کہیں ہے. وہ کیا پڑھتے چل باقی دو نہیں کم از کم اے دو اکٹھے کرنا. اس کو ملا کوشش کر دیکھ ہوتا کیا ہے. السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ. وہ تھوڑا ہوئی ہے اس طرح آپ بہت بڑی بات ہے. وہ اکثر دوست مجھے پوچھتے ہیں صاحب اس میں آج وہ ہوئی ہے دیکھے سمجھیں کہ بڑے پہنچے ہوئے بھی
میں ان کو کہتا ہوں یار جب میں ایڈا اس میں آدم آتا ہے تو میں ایڈی گرمی ضرور لوگ تک کے کھانے دیتا پر میرا بھی آستانہ ہوتا میرے بھی کو 5-6 لاکھ کوئی دے یہ تو وہ راز ہے رب کا کوئی سینہ پسند آتا ہے تو اس میں یہ راز رکھا جاتا ہے ہر سینے میں یہ راز رکھا جاتا ہے کوئی سینہ ہوتا ہے جو اس کام کے لیے پسند کیا جاتا ہے تو اس میں یہ راز رکھا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار میں نے تو ارادہ کوئی نہیں لیکن میں نے ہزار کان سے ایک بات سنی تھی وہ تجھے بتا دیں وہ میں نے کیا سنی وہ کہتے ہیں اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو اس میں یار پوچھتے ہیں لیکن نہیں پتا اس وقت ہماری حالت کیا ہے اگر کوئی بندہ بتائے گا کہ قصور ایک چھپڑ ہے تو میں اسے نہا کے آیا ہوں تو میں ٹھیک ہو گئی اسی چھپڑ نہ ہو جائیں گے اسی پڑ نہ کریں ہاں ہمیں کو بتایا نا کہ وہ قصور میں ایک چھپڑ ہے وہ مجھے فلاں بیماری لگ گئی تو میں میری فیملی نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا ہم بھی اگلے دن گاڑی لے کے نہانے چلے جائیں لیکن وہ کہ نا درود پڑھنا وہ کہ نا قرآن پڑھنا ایسی ہمیں بات پڑے گی بلکہ ہم باپ کو بتاتے تو اباب ہمیں آگے سے پوچھتے نہیں ادرسہ پڑھے یا ہو جائے گا ہوتے کوئی ہوتا ہے ایک بات ان سے آگے کی بات کرتے ایک بات کہتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ابھی یہی پوچھ رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تو کہتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اس میں آدم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں آدم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا محمد محمد میں کہتا رہا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو نعتیں ابھی بن گئی ابھی یہ پڑھتا اس کی میں آپ سے گزارش کروں گا محافل میں بھی پڑھا کریں اور اپنے گھر میں بھی پڑھا کریں معمول بنائیں کوئی لازمی نہیں کہ سلیمان مصباحی آئے کہتے ہیں نہیں وضو کریں اپنے بچوں کی امی کو بھی وضو کروائیں اپنے بچوں کو بھی کروائیں تصویر لے کے بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام پہ سارے مل کے درود پڑھے دیکھیں بہاریں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں ہاں پھر دیکھیں اگر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سارے پریشان بجلی نہیں تب پریشان پیٹرول مہنگا تب پریشان مہنگائی بڑھی ہے تب پریشان لیکن کوئی جستجو نہیں کر رہا کہ یہ سارا کچھ ہوا کیوں ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اینکر بیٹھے ہیں بڑے بڑے نام نہاد فلاسفر بڑے بڑے نام نہاد دانشمند بیٹھے ہیں گھنٹے گھنٹے کی ڈبیٹ چل رہی ہے 3 گھنٹے کی ڈبیٹ چل رہی ہے وہ اس پہ کیچڑ پھینک رہا ہے وہ اس پہ پھینک رہا ہے میں اس پہ پھینک رہا ہوں آپ اس پہ پھینک رہے ہیں اصل بات کرنے کو کوئی تیار نہیں اور اصل بات آپ کو کون بتائے گا قرآن پاک قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے کھولا چیلنج ہے کتنا کھولا چیلنج ہے دو پتہ کیا ہے ہم محلے کے کانٹوٹے سے گزرتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں کوئی دکھ ہے ہم محلے کے ایک کانٹوٹے سے ڈرتے ہیں اس سے متھا لگانے کو کوئی بندہ تیار نہیں اور نہیں وہ چنگا بندہ نہیں نہ اتنا متھا لگائے کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے محلے کے کانٹوٹے سے متھا لگانے کو کوئی تیار نہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول سے سارے متھا لگائے بیٹھے آپ کہیں گے مصباحی صاحب ایک ہی کر رہے ہیں ساڑھے تین نویں نام لا رہے ہیں کسی اللہ کے رسول کا متھا کیوں متھا لایا کوئی نہیں لایا بھائی جب ہم اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو اسی کو متھا کہتے ہیں اور متھا کسی کہتے ہیں جب ہم فجر میں یہ پیغام سن کے بھی الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے پھر بھی ہم مسجد میں نہیں آتے تو اور متھا کس کو کہتے ہیں میں پیچھے نا صاحب ایک نکاح پڑھایا میں نے ایک نکاح پڑھایا نکاح ہو گیا کھانا میں کھاتا نہیں زیادہ تر نکاح ہو گیا میں نے ان سے اجازت مانگی اجازت دو انہوں نے کہا کہ کھانا کھانا یا کھانا نہیں مجھے بات سمجھ اجازت دی وہ بھی چل ہی رہا تھا کھانا کھا لو میں کہہ رہا تھا نہیں کھانا ان کے کوئی ریلیٹیو آ گئے اور آپ کے نا ان کو کیا کہتے ہیں
साहब बड़ी बात हो। तो मैं निकला तो वक्त से था, लेकिन रास्ते में फाटक बंद थे तो मैं निकाल भी शरीक नहीं हो सकता। तो मेरी मादर ज़रा कबूल करें, मैं थोड़ा लेट हो गया। घर में भी आ गया, मैं सोचता ही आ गया और आ गए लेट आ गए, इबादत करने तो 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 45 साल 45 साल 45 साल 44 साल 45 साल तेरी उम्र हो गई है। रोज ते 5 बारी रब दे घरों आवाज पई है, तेरी रब के इबादत की दिया क्या बात है। तेरे फिर तो रोंडे दे तेल लगा हो रोइए ना अपने अपने अमाल में। मैं तो कहता हूँ 1000 बार मुझे माफ करे, शायद मेरी बात का लगे आपको गुस्सा। अभी भी जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, थोड़ा हो रहा है, हम इससे ज्यादा के हकदार हैं, हम इससे ज्यादा के हकदार। ये तो ये कह के छोड़ देते हैं तेरा नहीं तेरे सवाल का मुंह मार दे। बाकी जो हमने कर दिया, तो जो हम कर रहे हैं और जो हम करने का इरादा रखते हैं, हम इससे बड़े ज्यादा के हकदार हैं। लेकिन वो फिर छोड़, इसलिए आप सबसे गुजारिश करूँगा मथा न लाओ यार, उसमें कोई मथा नहीं देता। क्योंकि मियाँ साहब फरमाते हैं बड़े बड़े सीखा बेवकूफ़ा के नौकर रहते दानिशमंद से रहते। 2-3 बातें मैंने आपसे करनी थी, एक हो गई, 2 रह गई पीछे। इसलिए ये जो अल्लाह ने दी है इसको चलाओ, क्या करीब ये बात हो जाएगी, अनकरीब ये खामोश हो गई, फिर ये नहीं बोले, इसलिए इसको चलाओ। तो मेरे बुजुर्ग बड़ी कमाल बात के साथ फरमाए, और क्या फरमाते थे, और फरमाया करते थे जब तक चले खूब चलाए। एक सदा बोल अनकरीब क्यों कर, चल रही है तो चला, तुझे दी चलाने के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये तुझे दी चलाने के लिए, ये दी के जिक्र के लिए, झूठ के लिए तो नहीं दिया। क्योंकि तो क्या है कुरान में लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, इसे पता लगा झूठ के लिए। रिकाल गीबत को शब्द में ज़िना, गीबत ज़िना से बदतर है, पता लगा कि गीबत के लिए तो दी का है। वो भी हमारे बाबा ने बता दिया, वो कहते हैं दिल याद नहीं बनाया है तारीफ ले जुबान, दिल याद नहीं बनाया है तारीफ ले जुबान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाह अकबर, ठीक है। अब बस आप नारा नहीं मारना कि मुझे कुछ करने थे जो मैं कर रहे हैं। ये जिक्र के लिए, ये दुरूद के लिए, ये कुरान के लिए। दुख की बात ये है, इस काम के लिए दी है वो कर दी, जिसे मना किया सारा दिन धोखा। बल्कि हमारे ईमान का तो ये हालत है कि जिनके न बोलिए काम ही नहीं चल रहा। वो कहते लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, हम कहते हैं जिन्हें झूठ ना बोलिए काम ही नहीं चल रहा है। वाह तो फिर मेरे बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं जब तक चले खूब चलाएं सारे अपने यारी। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी चलाई है। हमारी तारीख का बड़ा खूबसूरत नाम है हज़रत सैयदना हारिस मुआज़ बिन अब्दुल्लाह। अब फरमाते मुझे पता चला कि फलां जगह अल्लाह वाले रहते हैं। अब फरमाते हैं उनकी ज़ियारत को, फरमाते हैं उनकी ज़ियारत को पहुँच जाना तो क्या देखता हूँ कि हज़रत के सामने एक लकड़ी का प्याला रखा है और उसमें आटा खोल के खा रहे हैं। तो मैं बड़ा है भाई ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि आटे खाना पड़ गया। कहते मैंने समझा दुर्वेश आदमी है, शायद हज़रत के घर में आटा गूंदने के बर्तन नहीं। कहते देखा तो बर्तन भी थे। कहते फिर ख्याल आया शायद हज़रत के घर में आग जलाने के लिए तनूर नहीं है। कहते देखा तो तनूर भी था। कहते फिर ख्याल आया शायद हज़रत के घर में तनूर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी। कहते देखा तो लकड़ियाँ भी थी, ज़्यादा भाई बर्तन भी हैं, तनूर भी है, लकड़ियाँ भी हैं, फिर आटा। कहते मैं तो गैस ही नहीं था, मैंने ऐसी मैंने कहा थोड़ी सी
سی مشقت کرتے تو اس کو کون لیتے. جتنی دیر میں آٹا تیار ہوتا تندور میں آگ لگاتے, پیڑے بناتے, روٹیاں لگاتے, لگا کے کھاتے. آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہو آگے سے مجھے کہتے ہیں ہارے سے آٹا اس لیے نہیں گوندا اگر گوندنے بیٹھا تو ٹائم نہیں لگتا. تندور میں آگ اس لیے نہیں جلائی اگر جلانے بیٹھتا تو ٹائم نہیں لگتا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو وقت لگتا. روٹیاں اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگتا. پھر روٹیوں کو چباتے ہوئے نگلتے ہوئے بھی وقت لگتا. اور بھرنا تو پیٹ ہی ہے, ذائقہ تو یہاں ہی ہے, نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے. تو میں نے آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا کہ اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. لیکن بھائی جی ساڈا حال ہے میں بریانی تو تھلے کرنا کوئی نہیں لیکن یار کسی کو نہیں یاد ہے. یہ چیز جی لیک تو بغیر روٹی کوئی نہیں کھانی لیکن یار کسی کو نہیں یاد ہے. ایسے نیاری تو بغیر روٹی کوئی نہیں کھانی لیکن یار کلو کلو ہم ایک بندہ میں چھوٹ چھڑتا کھا کے کر یہ بھی نہیں کیا الحمدللہ. صحیح کیا ہے نا. ڈاکٹر فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلائیں. بس اے سارے بھی آ گئی, سارے بھی آ گئی. اللہ تھوڑے سارے دے بڑے بتائے. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دل یاری. میرے لجی بزرگ ساری زندگی نبی علیہ السلام کی ہمت کی خیر خیر کی. جیسا بندہ آیا اس کو اسی طریقے سے سمجھا کے بھیجا. وہ ایک دن حضرت کے پاس بڑا امیر کبیر آدمی آ گیا. گھڑی بڑے قیمتی, کوٹ بڑا قیمتی, کپڑے بڑے قیمتی, شوز بڑے قیمتی, جوس سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی کہ میں بھی بڑی مہنگی. ایک بار آیا چلا گیا, دوسری بار پھر آیا, تیسری بار پھر آیا, چوتھی بار پھر آیا. جب چوتھی بار آگے جانے لگا تو کرم ہو گیا. اس نے وہ حضرت کا جب ہاتھ چومانے جانے کے لیے حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا. اس کا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا. اب اس کو فرمانے لگے کہ لیا تیری کھڑی, کوٹ, کپڑے, جوتی, پرفیوم کی خوشبو دستی بھی کہ اللہ نے واہ بھی پہلے دیتے. دانت کیوں نہیں لواتا ہے؟ لکھا دانت ہو گیا کہ ڈبو جب کچھ الگ. وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے ایسا پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں اتری. عرض کرتا ہے حضرت تانو شکر و نوز نہیں وہاں مگا جدن دانت لوانا. فرمایا چل لوا دیا. یہ بات ہے 1980 میں شاید سیالکوٹ میں دانتوں کا ڈاکٹر ہی کوئی نہ ہو. بار ڈرائیور کھڑا تھا, اس کو کہا چلو سڑک مار. لاہور آئے, 1.5 ہفتہ گزارا, دانت لگوایا, لگوا کے گھر بھی نہیں گیا, سیدھا حضرت کے پاس گیا. جا کے آپ کو منہ کھول کے دانت دکھا کے کرنا ضروری کو میں دانت صحیح لگ گیا. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا دیکھ کر بڑا پیارا کیا بات. آپ نے فرمایا بھائی جی دانت بھی صحیح لگ گیا ہے, دانت لگنا تو بھی صحیح لگنا. اب حضرت کی عادت تھی آپ کسی کی بات نہیں کبھی تبھی سنتے تھے. بس حضرت نے تھوڑی سی نرمی کی تو بندہ شروع ہو گیا. کہتا ہے حضرت صاحب آپ کو کیا بتاؤں, جس ڈاکٹر نے دانت لگایا وہ ڈاکٹر کتنا خوبصورت ہے. اس کی ٹائی بڑی خوبصورت, اس کی پینٹ بڑی خوبصورت, اس کی بیلٹ بڑی خوبصورت, اس کی شرٹ بڑی خوبصورت, اس کا کوٹ بڑا خوبصورت, اس کے نیکلیس بڑے سونے, اس کا یہ بڑا سونا, اس کا وہ بڑا سونا. ریفرنس کرتا ہے حضرت ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ دیا. اور 1000 2022 کا نہیں, جس 1000 میں آتا ہے کچھ نہیں ہے. یہ 1980 کا 1000 ہے جب 1000 روپیہ کسی کے پاس تھا. اور کہتا حضور ایک دانت لانا میں میرے کو 1000 روپیہ دیا. جب چپ کر گیا جملے لفظ ختم ہو گئے پھر حضرت بولے. آپ نے فرمایا بے لیا جیڑے ڈاکٹر نے 1000 لائے کہ صرف ایک ہی دانت لایا تو پورے 10 منٹ کی تعریف کی ہے. تے جڑے رب نے لیا بھی کک نہیں تے 2 واری پورے 32 لائے نے کدی اودی کہنی کیتی ہے. ایک باری نہیں 2 واری پہلے ایک باری لائے پھر چاڑے پھر نویں لائے. ایتھے نواں ایک لوان جاؤ تے ہن ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਚੰਗਾ ਦੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ 32 ਲਾਏ. ਲਿਆ ਵੀ ਕਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ کہ رب تیرا اپنے رسول کی تعریف یہ زبان ہے. اس لیے میرے مرشد کیا فرماتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں
یاد رکھی پتر یہ چلائی کام آنی ہے بات کو آخر میں اسے نکل آ کے جا گیا تھا میں گجر ہاں میں باٹا میں جاٹا میں مہر ہاں میں رائی ہاں میں بٹو ہاں میں ٹوانا ہاں میں مغل ہاں میں مرزا ہاں تو نے کہنا سانو کی دسنے رہ گیا سارا کچھ ایسے سانو یہ دس کر کے نہیں آئے سانو نے گجر شجر دس ہو رہ گیا ہوتے سارا کچھ لگا سانو کا بھی گل سنا باقی یا تو اتنے بھی جا گیا تھا میں پی ڈی آئی دا میں پیپل پارٹی دا میں نون لیگ دا انہیں کہنا یہ سارے لما پائے تینوں پائیے وہ سارے لما پائے نہ بھائی سانو اے دس کر کے کیا سانو اے دس کتنے نہیں نماز کتنے ذکر کتنے جلوس کتنے تلاوت قرآن پاک کبھی سر کی ساڈے بھی اٹھیا ہے کبھی ساڈے بھی ماڑے روٹی کھوائی سی کبھی ساڈے بھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیا سی ہاں جن کے نام پہ آج بیٹھے ہم سارے آنے بیت اتحاد کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا اور آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے تو لکھا ہے آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہیں گے چنڈی کوئی کام مطلب تسلسل سے کرے نا وہ کام پھر اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے آپ کی پشت پہ نشان تھا آپس میں باتیں شروع ہو گئی وہ یہ تو شہزادے ہیں یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان آ گیا بعض غلام کھڑا تھا وہ رو پڑا اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ دیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا لیکن سنو آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر یہ نشان ان گوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام صاحب اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑ کے جائے گا سارے سامنے بلا کے بات چھڑے ٹینشن نہ نہیں ہے نا پیو کوئی نہیں ہوا لیکن ان کا طریقہ کیا تھا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں اسی لیے پھر اقبال ایک کیمرے والے نے نا انہوں نے روک کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا اور چوڑے آ گیا تو کلو چینی بھی کیمرے کے بغیر دینے تیار نہیں اور وہ بوریاں رات میں میرے سے چک چک کے لوگوں کے گھر سے چھڑ کے آتے ہوتے سن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام تشریف لائے آگے فرمایا کھانے کو کچھ ہے عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں حدیث میں بظاہر کا لفظ نہیں ہے یہ میں نے خود بولا تھا کہ آپ مجھے کوئی یہی نہ سمجھے حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا بھائی اسی گھر کا تو ساری کائنات کا گھر ہے لیکن مسئلہ کیا تھا جی میں میرا بالغ رہا حضور نے فرمایا الفقر الفقر عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں دیکھا آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے نماز سے فارغ ہو کے محبوب پھر تشریف لائے کیا دیکھتے ہیں کھانا پڑا ہوا آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا عرض کی محبوب ہمیں نہیں پتا وہ کیونکہ اس نے کپڑے سے منہ چھپا رکھا تھا گجروں پہ دستک دیتا جاتا اور سامنے کھانا رکھتا جاتا دیکھا محبوب کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گیا آپ نے فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے بال کیا کہتے تھے دعا بابو تمہارے مگر تم کیا بڑا پیار انہوں نے مالک نے دیتا ہے نا اپنے بچیاں کا بہانہ بنا کے نا جڑے رب نے تیرے نصیب لکھے نے تیرے بچیاں کے بھی انہیں دیتے ہیں اللہ نے تجھے خرچ کرنے کے لیے اس کو خرچ کر ہمارا پتہ کیا حال ہے ہمارا پتہ کیا حال ہے اپنے لیے لکھ رب نے آپ کے آئی فون 13 پرو میکس 3.5 لاکھ رب نے 3.5 لاکھ دے دیا میرے کو لیکن وہ کیا دے اپنے لیے کھ رب دے رسول نے سارا کچھ الگ بھی نہیں کہوں گا دیکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا وہ شخص حاضر ہوا، آگے کی تھی محبوب مجھے کچھ عنایت فرمائے، فرمایا جا میرے عثمان کے پاس چلا گیا. وہ شخص نا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشان مبارک میں آ گئے. یہ والے گھر نہیں کہ دیواریں اتنی اونچی پہ اتنا ہی نہیں پتا دائیں بائیں کیا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی دیواریں. وہ جو بندہ حاضر ہوا نا تو اندر سے آواز کیا آ رہی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اپنی بچوں کی امی کی نا تربیت فرما رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات کو تم نے دیے میں بتی موٹی کیوں بنائی، زیادہ تیل لگا تھا، آج بتی باریک بنانا تاکہ تیل کم لگے، تیل زیادہ لگ گیا. وہ بندے نے جب سنا نا انہیں کہا تو پیچھے آ گئے، جب بیوی کی ایس بات دے گی تربیت کرنے دے کہ بتی موٹی کیوں بنائی، تیل بہتا لگ گئی، آج بتی بریک رکھنی ہے تاکہ تیل لگے. تین کی دینا چل چلیے واپس. بندہ جانے لگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو باہر تشریف لیا. آگے فرمایا بھائی آیا بغیر نہیں چلا گیا. کیا بات ہے. اس نے عرض کی جی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. آپ نے فرمایا میرے عثمان کے پاس جا. میں تو اپنی بچوں کی امی کی تربیت فرما رہے تھے کہ رات کو دیے میں بتی موٹی کیوں بنائی، تیل زیادہ لگا ہے، آج بتی باریک بنانا تاکہ تیل کم لگے. میں نے کہا جو اس بات میں بھی بچوں کی امی کو ڈانٹ رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں ان کی، مجھے کیا دے گی. لکھا ہے 2 اونٹ مال و اسباب سے لدے کھڑے تھے، فرمایا 2 ہی کھول کے لے جا. دونوں کھول دو لے جا. وہ حیران ہو کے کرتے حضرت یہ کیا، وہ کیا تھا. فرمایا یہ وہ ہے جس کا آگے جا کے میں نے اپنے اللہ سے بدلہ لینا ہے، اور وہ تھا جس کا جا کے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. 13 پرو میکس کا جواب دینا ہے. مالک نے پوچھنا ہے 3.5 لاکھ کا موبائل کیوں رکھا، اس کا جواب دینا ہے. کیا ہے اس کا بدلہ لینا ہے. اپنی آنکھ کھولو جی، اپنی آنکھ جس کو اللہ نے دیا ہے اپنے بھائی. یہ ہمیں بڑے لوگ آتے ہیں یہ رسا دیکھو ہم کسی نے جادو تو نہیں کر چڑیا، میں سچ کہہ دیا جائے کسی نے جادو نہیں دے دیتا سارے اسی اپنے جادو کر بیٹھے. میں حدیث سناؤں گا آپ کو دلیل میں. کیا میرے محبوب فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. اسی کہنے ہیں کلے ہی کھانا ہے، کوئی غریب نہیں کھائے گا ساڑھے، کسی کی دین کو ساڑھے کبھی کو برکی نہیں جائے گا، کسی مسکین کو ہمارے کرنے سے کچھ نہیں جائے گا. ہم نے خود ہی کر لیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. ہم نے دروازے بند کر دیے. مولا مشکل کشا لکھا آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے زاروں کی طرح رو رہے تھے. ایک مولا بھی کا محل گزرا، وہ آپ کو روتا دیکھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا. اور کہتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. اور کہتا ہے حضور کیسے؟ فرمایا 7 دن لگ گئے، کوئی علی کے گھر کروڑ ہی کوئی نہیں آیا، کیوں بڑی دلیل چاہیے ہوتا. اور ہم نے کیا کیا دروازے کسی نے قبول نہیں کیا، اسی آپ ہی کرتے نہیں کھولو میں. یہ ہمارے سیالکوٹ کے پاس ہے سمبڑیا، وہاں ایک بڑی بزرگ شخصیت ہوئے ہیں، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ. انتقال ہو گیا. ساری زندگی جی بابے نے کبھی استری ہوئے کپڑے نہیں پائے، استری ہوئے کپڑے شاید استری کی کپڑے کیوں نہیں پاؤں. فرمان لگے اندر باٹر باہر استری کی پالا، فرمان لگے اندر دے واٹر کٹن دیا کہ اندر دے واٹر نکل کے باہر میں نکالو لگے. فرمان لگے اندر واٹی واٹر باہر سے واٹر کٹ رہی، فرمایا ادھر اندر دے کٹ لیں گے ادھر باہر میں نکالو لگے. جیسے آپ نے ہاتھ ڈالا نا، میں نے اپنے دادا پیر مرشد کا عرس کروایا مسجد، اب تشریف لائے. ظاہر ہے ہم بھی حضرت کو ہاتھ، میرے پیر مرشد ہاتھ ڈالنے لگے، ان کو ہاتھ پکڑ لیا رو کے فرمانے لگے حضرت جی ہار تے جتیاں میں پائی ہے، میں تے ہار گیا تھا، میں ہار کر نبھان دے اتنی بڑی شخصیت تھی. انتقال ہو گیا تھا، تاریخی جنازہ ہوا گیا، تاریخی جنازہ. میں اس پہ گیا تو آپ وہاں ایک ملک صاحب تھے، انہوں نے بات سنائی ہے. میں دسا لگا جی آپ ہی کر لیا. فرمانے لگے کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی،
जूम चल रहा था, कहते हैं जान देने वाली गर्मी। और अगर ये कभी ना यूट्यूब पे दिखेगा आफत साबर अली साहब की दुआ, जब आप साहब दुआ करते थे ना, सामने बैठे में यकीन होने लगा ये बाबे ने रब को मना ही बैठा, बाबे ने रब को बनाने का भी जवाब नहीं करना। अभी कड़ी ना तो दुआ करने, असी कड़ी ना तो दुआ करने ऐसे नहीं ना बनाया जाता। जब मनाना है तो फिर कभी मियां मोहम्मद बख्श साहब को पढ़ लिया, देखो ऐसे मनाते हैं अल्लाह की बारगाह में। अर्ज़ क्या करते हैं, क्या अर्ज़ क्या करते हैं रब की बारगाह में, दर तेरे ते मैं अड़ियां करस, दर तेरे ते मैं अड़ियां करस, जिवें बाल अयाना। रब्बा मैं तेरी बारगाह में एवें एवें जिद करनी जिवें छोटे बच्चे नहीं करते हैं, कहने नहीं मैं नहीं करनी, मैं शायद हम बेयकीनी से तो मानते हैं। वो कहते हैं दर तेरे ते मैं अड़ियां करसां, जिवें बाल अयाना, एक निक्की जी जिद कर बैठा मैं खाली नहीं जाना है। कोई मैं कितने जिद करके मैं नहीं जाना मैं खाली, उन्होंने कभी खाली टोरिया भी नहीं मन नहीं, जे मंगे में जा करके मंगना बेयकीनी करना। दर तेरे ते मैं अड़ियां करसां, जिवें बाल अयाना, एक निक्की जी जिद कर बैठा मैं खाली नहीं। वो कहते बारिश नहीं हो रही थी, सब ने अपना आप सब कहना आप सब दुआ करो बारिश, कहते आप सब ने दुआ करनी बारिश, दुआ कर करके आप सब भी थक गए बारिश। मलक साहब कहते हैं एक दिन आप सब ने एक बच्चा भेज के मुझे बुलाया, कहते माया, कहते हजरत ने ना मुझे 1000 रुपया निकाल के दिया और फरमाने लगे मलक साहब ऐसा वो वाला कीमा लैके आई हूँ जो घर आपे खाती, जो घर क्योंकि आप खाना वैसे हो होंगे रब के नाम से देना वैसे, क्योंकि जी कुड़ा मान तो छोटा गोश्त रब के नाम से चढ़िया वाले चो जियो आशिको लड़ियां आशिकियां दे कुर्बानी, कुड़ा मान ते छोटा गोश्त, कुड़ा मान ते छोटा गोश्त, रब दे रसूल दे नाम ते रब ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੁੜਾ ਮਾਗੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੜਾ ਮਾਏ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਕੁੜਾ ਮਾਏ ਤੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਚੋ, ਕੁੜਾ ਮਾਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਿਰਿਆਨੀ, रब दे रसूल ने नानी वाली आई ते चढ़िया वाले जो हाय एक गलत नहीं करो। अल्लाह गालिब ने रोके का था, वो कहता है जान दी हुई तो उसी थी, जान दी हुई तो उसी थी, हक तो ये है कि हक अदा रब दे रसूल के नाम से सोने देखो इमाम हुसैन ने अली असगर भी दे दी, अली अकबर भी दे दी, बल्कि मेरे इमाम लिखते हैं फरमाते हैं अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने आहद गए, इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या बचाइए इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब लिखा जी। जब इमाम साहब करबला के लिए रवाना हुए उस वक्त आपके सबसे छोटे शहजादे सैयदना इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला, और आपकी शहजादी सब ऐसी भी थी जिनको आप साथ लेके नहीं गए, वो मदीना पाक ही में, और आज भी मदीना तैयबा में वो जगह मौजूद है जहाँ शहजादी साहब खड़ी होकर अपने बाबा हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रास्ता देखा करती थी। वो लिखा है शहजादी साहब को अपने छोटे भाई इमाम अली असगर से बड़ा प्यार, आपने भी अपने घर में देखा बहन थोड़ी बड़ी हो ना, सियानी हो थोड़ी सी, और अल्लाह को छोटा भाई दे दे, मैंने बड़ा प्यार किया, बहुत प्यार किया, मैंने देखा है कि मेरे घर में भी इस तरह मेरी बेटी है बड़ी, फिर बेटी है, फिर अल्लाह ने एक बेटा दे दिया, तो वो जो छोटी बेटी और बेटा है वो तो आपस में इंडिया पाकिस्तान है, लेकिन जो बड़ी है ना माशाल्लाह
اور وہ چھوٹا بیٹا کیا محبت ہے. میں تو اس کو اس کی ادھی امی کہتا ہوں. دعا بھی کرتا ہوں یا اللہ اج بہن سے پیار کرن لئی دیواری پر آ دی جائے تین بھی توفیق دو. کیونکہ میں نے دیکھا جب بھائیوں کی باری آتی ہے تو یہ بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں. جب بھائیوں کی باری آتی ہے نا بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں. پھر سوجی بھی انہوں کو بھاری لگتی ہے شورات والی. پھر انہوں کو عید بھی بھاری لگتی ہے. محبت کرنا اور اسپیشل اگر یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے نا کہ جس کی امی ابو نہیں رہے تو میں اس سے کہوں گا بھائی وہ تو امی ابو بھی بننا نہیں تیرے کو پڑھا ہی بنایا گیا ہے. ان کی شبرات نہ بند کرو, ان کی سوجیاں نہ بند کرو. یاد رکھ پتر وہ بنی ہوئی چینی تو سوجی لگتی ہے, لیکن میں تین کی دساں بھراوا جی تو لے کے جانی وہ گل ہی وکری ہے. وہ ماں ہے بہن وہ بہنوں کا مجھے رضی اپنے سسرال سے سب سے پہلے جو آئی تھی نا وہ شب برات ہے جو اس دن پتہ چلا کہ یہ پچھوں آندھی ہوتی کی ہے. کیونکہ میرا نکاح عید الاضحیٰ کے فوراً بعد ہوا تھا. پھر محرم, پھر صفر, پھر ربیع الاول نور شریف. ٹھیک ہے جی ہوتا تو پہلی آئی سسرال سے شبرات آئی آگے چلی گئی. اگلے دن نہ رہی وہ مجھے چینی کی ضرورت پڑ گئی. میں نے اپنی بچوں کی امی سے پوچھا چینی کتنے ہے, کہتی اتنے دیکھو پی جا میرا بھرا لے گیا ہے. جی مرضی لٹتی ہے تو نہیں کہہ سکتی. جی سوجی تو لے کے جانی ہے نا جدوں کا حلوا پکنا نا ایک ایک دسنا ہے وہ سوجی جی جا میرا بھرا لے گیا ہے. کیوں بند کر دے کیوں بند کر دے. صاحب نے اسی لیے کسی بہن کا دکھ بیان کیا اور فرماتے ہیں میں پین چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئی میری پنگا. میں پین چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئی میریاں پنگا. ماں دی تے اور چڑھاتی ویراں کو منگتی پئی میں سنگا. محبت کرنا یار محبت کرنا. وہ لکھا ہے امام صاحب آپ کو لے کے شہزادی صاحبہ کو نہیں, لیکن امام علی اصغر گئے. لکھا جب یہ قافلہ رمضان ہونے لگا نا دل کا چلا تھا میں نہیں گئی بھائی جا رہا ہے. لکھا ہے جب قافلہ نکلنے لگا نا یہ آ کے امام علی اصغر سے لپٹ گیا اور اپنے بھائی کے کان میں کچھ کہا. امام صاحب دیکھ امام علی اصغر اپنی بہن کی گود. یہ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے بھائی کو رکھ دی. لکھا امام صاحب نے بھی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں پوچھا. امام علی اصغر واپس امام علی صاحب کو. یہ بڑی حیران ہوئی, یہ تو بڑی خوش ہوئی تھی کہ میں نے بھائی کو رکھ لیا. میں عرض کروں گی دیکھے بابا علی اصغر تو جانا نہیں چاہتے, یا تو ان کو چھوڑ جائیں یا پھر مجھے بھی لے جائیں. دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا نا, لیکن دونوں ہی نہیں ہوئے. وہ آ کے چلے گئے واپس. تو لکھا ہے عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کام. آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا. تو عرض کرتی بابا میں نے کچھ نہیں کہا تھا وہی علی اصغر. کیسا بھائی ہے بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں تو مجھے اکیلے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. میں نے یہ کہا تو میرے پاس آ گیا. بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے بھی اتنے کہا تھا علی اصغر تو مدینہ رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس, میرے ساتھ نہیں جائے گا. تو مجھے اتنا تو بتا دے اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا. اڑما نہیں اڑما نہیں رام تیرا دل سور نہ دے جہاں دی گئی تو اسی اب تو یہ ہے کہ کہتے ہیں 1000 ایک نے لکھا ملک صاحب وہ قیمہ لے کے آئی جڑا کر کہتے میں نے جا کے کساب کو کہا میں نے کہا یہ نہ چربی نہ ہی صرف قیمہ. کہتے اس نے مجھے 1000 کا قیمہ دے دیا. کہتے میں حضرت کی بارگاہ میں آیا آپ کے قیمے کا شابت پیش کیا. آپ نے قیمہ رکھ کے کہا ملک صاحب جاؤ کام کرو اپنا. کہتے میں باہر جا کے چھپ گیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ صاحب قیمے کا کرتے کیا. اب حضرت کی مسجد سے باہر نکلو نا تو مین تک جانے کے لیے 2 راستے تھے, ایک اس سائڈ کو ایک جیسے یہ آپ کا بڑا راستہ ہے اس سائڈ کو. کہتے انہوں نے بڑا راستہ اختیار نہیں کیا جو گلیوں سے جاتا تھا چھوٹی گلیوں سے ہوتا مین پہ. کہتے ادھر سے پڑے. کہتے میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. کہتے تھوڑا سا آگے جا کے رک کے کہتے ملک صاحب یہ بنانا ہی ہے تو نال آپ چھوپ کے جانا. کہتے میں ساتھ ہو لیا. کہتے آگے مین پہ گئے جیسے آپ کا مین ہے
تو میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں، وہ گاؤں ہے، کہتے مین پہ گئے، مین چھوڑ کے آگے کھیتوں میں اتر گئے، کہتے جب کھیتوں میں کافی آگے گئے تو وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ منظر کیا ہے، ایک کتیا ہے، اس نے بچے دی ہیں، یہ ہوا کیا ہے، تو گاڑی والا جاتے جاتے نا اس کو ہٹ کر گیا، اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ، اب ٹانگیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بھوکی ہے، اس کے بھوکے ہونے کی وجہ سے بچے بھوکے ہیں، اور وہ بھی آسمان کی طرف منہ کر کے ہو رہی ہے، اور بچے بھی ادھر بارش کی تم آ رہی، بارش رو کیا رہی ہے، ربا کیسے نہیں، کیسے نہیں، کسی نے نہیں پتا، ایک ماں بھی بھوکی ہے تو دے بچے بھی بھوکے، ایک ماں بھی بھوکی ہے تو دے بچے، کہتے ہیں حافظ صاحب نے کیا کیا کہ شاپر کھول کے نا، بڑے لوگ تھے، یہ نہیں کیا کہ کھول کے سوٹ چھڑے، نہیں، کہتے اس کو فولڈ کیا، اور اتنا فولڈ کیا کہ شاپر کی پلیٹ بنا دی، اور بنا کے نا کتیا کے سامنے، کہتے ہیں وہ بھوکی تھی اتنے دنوں میں ٹوٹ پڑی تھی، اس نے پیٹ بھر کے نا قیمہ کھایا، جیسے قیمہ کھا کے نا اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے وہ آواز نکالی، کہتے ہیں ہم واپس چل رہے ہیں، ملک صاحب کہتے ہیں جب ہم گئے نا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے پسینے میں بھیگے ہوئے، لیکن کہتے ہیں جب اس کو اس کے بچوں کو قیمہ کھلا کے واپس آئے تو پھر پسینے میں نہیں، بارش میں بھیگے ہوا ہے، کیڑا کیڑا تھے پیسے کا حقدار، اپنے بندے اپنے انسانیت اپنے رشتے دار یاد رکھی ہوتی، شیطان نے تیرے کہنا ہے وہ نہ ہوئے کٹ جان کے، اللہ کی قسمیں نہیں نہیں فدر دھیان انہیں آپ بھی مان کرو، جب تک چلے خوب چلا سارے اپنے دریوں میں ہمیشہ مالک کو ایسے کوئی پتہ نہیں دے کیڑے کی سرکاری ادا، یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے دل بدل گئے، ہم لوگوں کے دل بدل گئے، اس کی تفسیر شیخ نے بڑا کمال لکھا، فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل 9 بجے کا جوڑا عید کی نماز سے فارغ ہو کے جنہوں نے اپنے گھر میں کچھ بنا رکھا تھا، کھا رہے تھے، لطف بیر صدا آئی ہے، اور آپ کے نام پہ دینے والا بندہ بڑا خدا تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا جو جو پکایا ہے تھوڑا تھوڑا دے، یہ انہیں کدے نہ آتے ہوں گے، انہیں اس نے وہ تھوڑا تھوڑا بیوی میں ڈالا، لے کے چلی گئی، اس نے دروازہ کھولا، پہلے ایک چیخ بلند ہوئی، پھر برتن زمین پہ گرنے کی آواز آئی، بندہ بہت کر ہو گیا، لیکن اتنی دیر میں اس نے دروازہ کھول کے دیکھا کوئی نہیں، بیوی بے ہوش پڑی تھی، سب کچھ زمین پہ گر کے سارا ہو چکا، اس نے بیوی کو اٹھایا، اندر لے کے آیا، منہ پہ پانی کے چھینٹے پھینکے، بیوی کو ہوش آ کے پوچھتا ہے پڑھیے لوگ کے تینوں پہ جیسے فقیر کو دیکھ گیا تو واپس زمین پہ جا کے کہتے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے تو کسی اور کے نکاح میں تھا، نکاح میں اس نے کہا بھائی تو فقیر نہیں مانگنا ہے، اس نے کہا یہ میرا پہلا خانہ تھا، تو اس کو اس حال میں دیکھا نقش کرنے کے لیے، اس نے کہا ہوا کیا، اس نے کہا اسی طرح ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے باہر مانگا آ کے، آپ نے تو مجھے بھیجا نہیں، خود اٹھ کے گئے، اس نے فقیر کو بڑی کر لی تھی، وہ چوٹائیں وہ پھٹیاں ہیں وہ چنگا پڑا، بھائی آپ نے نہیں دینا نا، آپ کو کسی کو ذلیل کرنے کا حق کسی نے نہیں، بلکہ لیکن ڈرنا اس کو دیکھ کے پتہ نہیں کالی سزا ملی اس کو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو روتے دیکھا، بابے کو بوڑھے کو، آپ رو رہے ہیں، لوگوں نے اس کی حضور کو مانگ رہا ہے آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رب کے خوف سے ڈرا ہے، اس کی حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے اس نے اپنی جوانی ضائع کی، رب نے اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا، کہا ہی سزا ملی ہے، کہا فقیر ہوتا ہوا چلا گیا، بس پھر اس کے برے دن شروع ہوئے، کچھ نہیں کہا، میں نے اس سے طلاق مانگی، اس نے مجھے طلاق دے دی، ادھر پوری کر کے باہر پہ نکالنے، اس نے کہا اس لیے یہ بات نہیں سنا، اس نے کہا وہ کیا، اس نے کہا وہ پتہ نہیں مانگنے آیا تھا، اس کو تیرے پہلے سامنے نے گالیاں دے کے نکال دیا تھا، اس نے کہا وہ فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ جائیں تیرا جاندے مقدر خطا فرمائی
یہ چاہیں تو کہاں کو میں دفتر خیر مگر اس لیے رہتی جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیواری جب تک چلے خوب چلائیں اچھا نہیں چلائے گا اختیار نہیں تو کچھ نہیں کیوں نہیں چلائے گا میں آخری بات میرا دھیان ہے انشاءاللہ پورے 9 بجے شام پڑھیں گے میرا دھیان رکھے آخری یہ میرے والد صاحب نے رہی میدان کے بڑے سخت تھے میں نے بڑی مار کھائی لیکن وہ مار مجھے بنا گئی وہ مار مجھے اسی طرح بارشوں کے دن تھے کیچڑ تھا مجھے والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا وہ بڑا بچتا بچاتا آ رہا تھا بس توجہ نہیں رہی کیچڑ میں پاؤں آیا پھسل کر کے دہی کیچڑ میں مل گیا چوٹیں بھی مجھے ہیں موٹ کے سائڈ پہ بیٹھ کے نا دکان کے سامنے رو رہا تھا میرے چچا جانا یہ کہتے ہو کیوں رو رہے ہیں چچا جی پیر کے کیا تو دہی ہو گیا فرمان لگے گرنے والی چیز سی گر گئی چالو کاٹ میں کاٹ نہیں جانا اب مجھے بڑا مار فرمان لگے چل تو اپنے ابو کی شادی کے 17 سال بعد تھا ہوا ہے تو بس مجھے 1 کلو دہی کے لیے تو مارے میں نے کہا دہی تو نہیں مار پڑنے مارے تھا تو پہنے تو پتہ ہی نہیں چکڑے تو گھیر بھی پیر لے کے نہیں رکھے وہ نا اپنی گارنٹی پہ لے گئے میں گارنٹی دینا پا دینا نہیں مانے کہ چچا جی سب سے چھوٹے تھے ابو سب سے بڑے تھے ان کی چلی کوئی نہیں چچا جی کے سامنے مار پڑی بہت گزر گئی میں ایک دن ملتان جا رہا تھا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا میں ساتھ والے سیٹ پہ بیٹھا تھا مجھے بات یاد آ گئی اللہ نے یاد کروا دی پھر ہوتا ہوتا نا میں کافی آگے نکل گیا دل میں خیال آیا کہ کل اور بھی سنے اس دن کلو نہیں روڑ کے تے ابو سامنے جانے ڈر دیا ایسے تے سارا کچھ ضرور بیٹھا ہے کل رابطے رب دے رسول کے سامنے کی بھی جانی ہے جانا انہوں نے پوچھا 10 بجے اس لیے میں بھی مان کھڑا جب تک چلے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیواری آل بیت اطہار کے نام پہ اکٹھے تھا لکھا سیدہ کائنات ہر رات 1000 نفل پڑھا کرتی تھی منہ سے 1000 اینڈ کر دو ساڑھے کچھ رمضان جب تراویح پڑھی ہیں وہ یہ سیو والا حضرت نے ہیں کہ پہلے میں بدی سمجھ آئے تھے آخری دی ہے کہ جتنوں بھی 5 منٹ بولتے لاشتے بھی جانے کہا ہے کہ جانے حضرت صاحب بولتے ہی ٹائم لاشتے لیکن کتنے جی لکھا جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی اللہ تیری رات ہی مک گئی تیری رات ہی مک گئی اور کوئی رات پہ اینجی بنا دے فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اس لیے آپ بھی ذریعہ کرنا جب تک چلے خوب چلائیں دلا سٹ بھا جنجال والے دلا اللہ یاری میں بس میرا پورا 2 منٹ رہ کے میرا نام کر دیں یاد رکھنا جی اللہ سب کو لمبی اور برکت والی زندگی دے لیکن جو حق ہے وہ حق ہے یاد رکھنا دنیا میں آنے سے 9 ماہ پہلے تک پتہ چل گیا تھا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں دنیا میں آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ
تھا کہ حضرت صاحب یاد رکھنا جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ چل رہا جانے سے 9 سیکنڈ 1 منٹ رہ گئے پھر اسی کا جن کے نام پہ بیٹھے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ لوگ حاضر خدمت ہے آپ کو علی کو دھیان ہی نہیں ہے اللہ آداب معافلی ہیں کہ اگے صرف چٹیاں گاڑیاں والے میں بابے آداب معافلی ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد لیکن ادب ہی نہیں سارے بابے کے بیٹھے پھر اس کے بعد پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے بزرگوں سے مخاطب وہ چٹیاں داڑیاں والے مفہوم بات کا فرمایا بھی بابے جی کو گل پوچھیے تو جواب دے گے بابے نے کہتی جی امام پاک آگے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے پانی لگاتا ہے بیج ڈالتا ہے اپنی کھیت کی اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے پھر فصل پک جاتی ہے بھائی باپی کو دسو ہاں کسان پھر اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا ضروری ایم اے ہونا ضروری سب کو جواب آتا ہے اتنے بابے تھے نا چٹیاں داڑیاں والے سارے آگے صرف کرتے ہیں امام صاحب فصل پک گئی ہے کسان اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے تیار رہی ہو تسی پکی فصل میں کسی میں بھی کٹ لیں بابے ان سے یہ نہیں نہ کہہ سکتے ہیں ساڈے کتے کم کھڑے ان سے کہتے میرے بھی آدت ہے ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جڑے سی چٹیاں داڑیاں والے ہیں پکی فصل کسی ویلے بھی کٹائی اچھا نوجوان بیٹھے تھے ٹائم پورا ہو گیا وہ تو دیر ہو انہوں نے کہا اچھا پکا ہوئے تھے بٹے جی ٹائم ہی بڑا تو توبہ کر رہے امام صاحب جوانوں سے مخاطب ہوئے فرمایا بھائی جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھیں تو جواب دو گے جوانوں نے کی جی امام صاحب فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے بیج ہوتا ہے ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے ایک طوفان آتا ہے ایک سیلاب آتا ہے اور فصل پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے کہ جوانوں تسی بھی تیار نہیں ہو کہ یہ نہ ہو کسی تقدیر الہی کا طوفان آئے تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے اس لیے آپ بھی وہاں کھڑا ہوں جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے یاری دلا سٹ پھا جنجانا والے دلا اللہ نماز کی پابندی کریں گے ذکر کریں گے نا درود پڑھیں گے نا یتیموں غریبوں کا آسرا بنیں گے نا وما علینا الا البلاغ المبین اللہم صلی